روزینہ اپنی ماں کے ساتھ 2 کمروں کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھی۔ اس کا والد بچپن ہی میں اسے دعوی مفارقت دے چکا تھا۔ اس کی ماں کپڑے سیتی تھی اور کچھ میاں کی ماہانہ پینشن مل جاتی تھی، جس سے ان دونوں تمام بیٹی کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے گریجویشن تک تعلیم دلوائی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر بڑی افسر بنے، لیکن روزینہ کی تعلیم مکمل ہوتی ہی اب اس کی ماں کی سوچ کلیتاً بدل چکی تھی۔ اب اس کی تمنا تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی روزینہ کے ہاتھ پینے کر دے۔ اس سلسلے میں اس نے کئی مساتاؤں سے بھی بات کر رکھی تھی، لیکن شاید ابھی اس کے مقدر کے دروازے بند تھے۔ اٹھے روزینہ اپنی ماں کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی، بلکہ ساری زندگی ماں کی خدمت کرتے ہوئے گزارے گی، جبکہ ماں کو اس کا دکھ اندر ہی اندر سے کھائی جا رہا تھا۔ وہ شوگر کی مریضہ تھی اور آئرن شوگر لیول بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ قسمت کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ وہ ماں بیٹی بھی تقدیر کے سامنے بے بس و مجبور تھی۔ غربت کی وجہ سے قریبی رشتہ دار بھی تعلق توڑ چکے تھے۔ غربت بھی کتنی ظالم چیز ہے، اپنوں کو اپنوں سے دور کر دیتی ہے۔ ایک مساتا اس کے لیے آج بھی ایک رشتہ لے کر آئی تھی۔ لڑکا ٹیکسٹائل مل میں بحیثیت سپروائزر کام کرتا تھا اور خوش شکل اور خوش طبیعت انسان معلوم ہو رہا تھا۔ شام کی چائے سب نے مل کر پی۔ بقول مساتا لڑکے کو روزینہ اچھی لگی تھی، لیکن اس کی ماں نے ہزاروں سوال کیے۔ حضرت اسے کوئی ظاہری عیب نہ دکھائی دیا تو اس نے اس کی غربت کا خود مذاق اڑایا، پھر اس کی اچھی خاصی گھر کو نشانہ تنقید بنایا، اس کی عمر پہ اعتراض کیا۔ کوئی اسے پہلے نہیں اب پیدا ہونا چاہیے تھا۔ کبھی اس کے اب تک رشتہ نہ ہونے پر سوال، تو کبھی قریبی رشتہ داروں میں رشتہ نہ ہونے کی وجہ کھوجنے کی کوشش۔ پھر چائے میں چینی کم ہونے کا بے ڈنگ بیان، حالانکہ چینی دانی میز پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے 1-2 بار اسے کنیکشن سے دیکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ بھی کیا، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ وہ رشتہ جوڑنے نہیں بلکہ توڑنے آئی ہے۔ اب اس کی ٹوپن کرو روزینہ کی ماں کی طرف تھا، جیسے وہ خوشی سے بیوہ ہوئی تھی۔ وہ روزینہ کی ماں کو کہہ رہی تھی، تم نے اپنے میاں کا خیال نہیں رکھا ہوگا، اس لیے تم مر گیا ہوگا۔ اور اس کی انجانی زندگی پر وہ بے لاک تبصرہ کہ خدا کی پناہ۔ ان کے جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر خوب روئے۔ روزینہ اپنی قسمت کو کوستی ہوئی رات کا کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی۔ ماں نے اسے لاکھ سمجھانے اور منانے کی کوشش کی، لیکن پتھر کی مورت بنی خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ انجام کار نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ماں کو اپنے سرانے کھڑا پایا۔ ماں کا تھام کر اٹھی، اسے اپنا سر بہت باریک محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو ماں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس وقت اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ فوراً ہی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اسے دیکھ کر ماں کو بھی تبانیت کا احساس ہوا۔ وہ فتح جذبات میں اس کے گلابی رخسار پر بوسہ دیا۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر چسکیاں لے کر چائے پینے لگی۔ جانے کب چائے ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ کپ کو بار بار منہ کے ساتھ لگاتی۔ وہ بیٹی کے چہرے پر نظریں جمائے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی اتنی حسین و جمیلہ بیٹی کا جرم شخص اتنا ہے کہ وہ یتیم اور غریب ہے۔ یوں تو ہر اولاد ماں کے لیے دنیا کی خوبصورت ترین اولاد ہوتی ہے، لیکن روزینہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے کے خطوخال اتنی حسین تھے۔ اس کے گلابی رنگت، نیلی آنکھیں، پتلی ناک، گلابی لب و عارض، لمبے سیاہ بال، ٹھنڈا پیشانی، چہرے پر بشاشت، زبان میں لطافت، لبوں پر رقصات کے بسم، گویا کسی مصور کی عمدہ تصویر ہو۔ قسمت کی دیوی اس پر مہربان نہیں تھی، شاید تو قسمت کے دربار سے بھی حسن ہی اٹھا لائی تھی۔ وقت تو جیسے ہوا کی گھوڑے پہ سوار تھا، تیزی سے گزر رہا تھا یا اسے قسمت کے قریب لا رہا تھا۔ وہ متعدد
جگہوں پر نوکری کے سلسلے میں ٹیسٹ اور انٹرویو دے چکی تھی، لیکن کہیں سے بھی کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے خدا پر حق یقین بھروسہ تھا۔ جب انسان اپنے معاملات کو خدا پر کامل یقین کے ساتھ بہتر نتائج پر چھوڑ دیتا ہے تو خدا اسے بہتر صلہ عطا فرماتا ہے۔ وہ مسلسل محنت کو ہی کامیابی کا راز گردانتی تھی اور مسلسل محنت بھی جاری رکھے ہوئے تھی، لیکن اسے کامیابی نصیب نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیشہ انسان کے گمانوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی سوچ نے اس کے گمانوں کو ہمیشہ مثبت رخ دیا اور اس کا نتیجہ اسے ایک مثبت صورت میں لیکن ایک حد کی صورت میں موصول ہوا، جس میں اس کے لیے بحثیت خراب انسپیکٹر تعیناتی کا حکم نامہ تھا۔ روزینہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی، ملاوٹ باز و فراندوزی کے سخت خلاف تھی، اپنے فرائض کو حسن طریقے سے سارے انجام دے رہی تھی۔ اصولوں پہ سمجھوتا کرنا شاید اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکائے جاتے، لیکن وہ ندر افسر کسی کے سامنے زرد نگوگ نہیں ہوتی تھی۔ اس کا والد پولیس کانسٹیبل تھا، لیکن بچتے دم تک کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا تھا۔ ایمانداری روزینہ کو وراثت میں ملی تھی۔ وہ چاہتی تو لاکھ روپے کما سکتی تھی، لیکن اس کے تعینات ہوتے ہی جہاں بدعنوان کو لکھو روٹی کی فکر لگتی، وہی عامت الناس میں خوشی کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نہایت دانشمندی و دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو حل کرتی۔ خزانہ صحت کا نہ صرف خود سیاحت کی بلکہ خزانہ صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل بھی کرواتی تھی۔ دفتری معاملات میں کسی کی سفارش ہو ہرگز قبول نہیں کرتی تھی۔ گاڑی کا ہارن بجتے ہی ملازم نے گیٹ کھولا، ڈرائیور نے گاڑی پھاڑ کے وہ ہاتھ میں ایک ڈائری تھامے بڑی مطالعت سے گاڑی سے اتری۔ اب وہ ایک سرکاری بنگلے میں رہائش پذیر تھی۔ بنگلے کے صحن میں دو عورتیں اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے نہایت ادب سے سب کو سلام کیا۔ ماں نے بتایا کہ ایک اس کی خالہ اور دوسری اس کی خالہ زاد بہن ہے، جو اسے تقریباً 9-10 سال بعد ملتے آئی تھی، اس لیے روزینہ کو بھی انہیں پہچاننے میں تھوڑی مشکل پیش آئی تھی۔ دونوں نے اسے پیار سے گلے تو لگایا تھا، لیکن روزینہ کو ان سے نہ تو انسیت کا احساس ہوا اور نہ ہی اپنائیت محسوس ہوئی، کیونکہ ان دونوں کا انداز بناوٹی تھا۔ وہ رہونت ان کے چہرے پہ عیاں تھی۔ بھائی ہما اس نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا، اس پر نہایت ادب و احترام سے ان کے ساتھ پیش آئی۔ خالہ زاد میں کے بھائی کی اچار زدتی تھی۔ وہ اس سلسلے میں روزینہ سے بات کرنے آئی تھی کہ اگر وہ چاہے تو اس کے برائن کو ورکیٹ میں نمایاں جگہ دلوا سکتی ہے، لیکن اس کے جواب نے انہیں حاصل مایوسی دی کہ یہ کام مارکیٹنگ مینیجر کا ہے، اس کا نہیں۔ سچ کہتے ہیں جہاں انسان کو ہی اس کی حیثیت، مرتبے اور مقام کو عزت دی جاتی ہے اور اسے اپنایا جاتا ہے۔ اب اس کے رشتے دار بھی اس سے رشتہ جوڑنے کی باتیں کر رہے تھے اور اس کو اپنانا چاہتے تھے۔ دیکھیے اس کی ماں اپنے رشتے داروں کی جانچی میں ہار چکی تھی اور اس نے انتباہ لفظوں میں روزینہ سے ان کی خواہشات کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن روزینہ نے ماں کو جواب دیا کہ وہ ماں کی مرضی سے شادی کرے گی، لیکن ایسے خاندان میں شادی نہیں کرے گی جہاں احساس اور انسانیت نہ ہو، کیونکہ رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ اگر احساس اور انسانیت پیروں میں ہو تو وہ بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر اس کی ماں مسکرا دی اور اسے چکاتے ہوئے کہا، جیسا میری بیٹی چاہیے ویسا ہی ہوگا۔